یہ حقیقت ہے کہ آپ نے مٹی کے ذروں، پانی کے قطروں، چڑھتے بادلوں، کندتی بجلیوں، زمین کی پستیوں اور بلندیوں، غرضے کے ہر جگہ خدا کا جلوہ انسانوں کو دکھایا، دشمنوں کے اپنے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات و تربیت سے اپنا جانثار بنایا، انسانوں میں سے مال و دولت، رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو یکسر مٹا دیا، حسب و نسب کے غرور کو پاش پاش کر دیا، اونچ نیچ کے فرق کو نصف و نابود کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جس شعبہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے اس میں شفقت ہی شفقت اور رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جس کو گالیاں دی گئی ہو اس نے تحفہ پیش کیا ہو، جس کو کانٹوں کے راستے پر چلایا گیا ہو اس کے بدلے پھول نچھاور کیے ہو، جس نے پتھر برسائے ہو اس نے گلدستہ پیش کیا ہو۔ ہاں اگر وہ مثال اور نمونہ ملے گا تو سرزمین حجاج کے رہنے والے، بطحا کی گلیوں میں چکر لگانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملے گا۔ کون نہیں جانتا فتح مکہ کے بعد حرم کے صحن میں دشمنان اسلام اور سرداران قریش بھی جمع تھے، ان میں وہ بھی تھا جو راہ مبارک پر کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان میں وہ بدبخت بھی تھا جس نے آپ کی گردن مقدس پر اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی، ان میں وہ بھی تھا جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، ان میں وہ وحشی بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قاتل تھا، ہندہ بھی تھی جو رئیس کفار ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ ہندہ جو معرکہ احد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گانا گا کر سپاہیوں کا دل بڑھاتی تھی اور جوش دلاتی تھی۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جب تک حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے نہ چبا جاؤں گی اس وقت تک چین نہ لوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، ہندہ پیٹ کو چاک کرتی ہے، کان ناک کاٹ کر چباتی ہے اور اپنے ناپاک روح کو جھوٹی تسلی دیتی ہے۔ ان میں اکرمہ بھی تھا جو دشمنان اسلام ابو جہل کا فرزند تھا، ان میں صفوان بن امیہ بھی تھا جو مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا، بہار بن اسود بھی تھا جو ایک حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قاتل تھا، ابو سفیان بھی تھا جو سرغنۂ کفر شرک تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ اے قریش کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش مجاز شناس تھے، بیک زبان ہو کر سب نے کہا کہ آپ کی طرف سے رحمت کی بو آتی ہے، رحمت خیر اخ کریم وابن اخ کریم، آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، شریفوں سے نیکی ہی کی امید کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، آج جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی اس کو گلے سے لگایا جائے گا، جس نے سینے میں کھنجر گھونپا تھا اس کے سینے سے چپکایا جائے گا، جو پیغام موت بن کر حملہ آور تھے اس کو جام حیات دیا جائے گا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھر اعلان فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان۔ یوم المرحمہ، آج بدلہ نہیں معافی کا دن ہے۔ آپ نے طائف کا نام سنا ہوگا، وہ طائف جس نے مکہ کے عہد ستم میں آپ کو پناہ تک نہیں دی، بات تک نہ سننی چاہی، جہاں آپ کی تحقیر کی گئی، جہاں بازار والوں نے آپ کی ہنسی اڑائی، شہر کے اوباش لڑکے ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور پتھروں کی بارش برسائی، آپ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو شریر آپ کے بازو پکڑ کر اٹھاتے ہیں، جب آپ چلنے لگتے ہیں تو پھر پتھر برساتے پہاڑ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ میرے محبوب کو جس طرح ہو تسکین دو، فرشتے دست بدستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو بدبختوں اور گستاخوں کو پہاڑ کے بیچ پیس دوں، صفحہ ہستی پر ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہ جائے۔ موقع تھا کہ آج اوباش کی بدتمیزیوں دندان شکن جواب دیا جاتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں چٹانوں سے دیا جاتا۔ رحمت عالم کی صفت رحیمی ملاحظہ فرمائے، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ 9 برس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دریافت کیا کہ تمام عمر میں سب سے زیادہ تکلیف کا دن آپ پر کون سا آیا تھا، تو آپ نے اسی طائف کا ذکر فرمایا، وہ شام میری زندگی کا سخت ترین شام تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
در پردہ دشمنی میں بھی کبھی کسی کے پیچھے نہیں رہا، ہر موقع پر خفیہ سازشوں کا جال پھیلایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی کھلے عام توہین کرتا، اسی پر بس نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے سے باز نہیں آیا، لیکن آپ نے ہمیشہ درگزر فرمایا، یہاں تک کہ انتقال پر کفن کے لیے اپنا کرتا بھی مرحمت فرمایا۔